ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں رکھتا، کوئی کمی نہیں رکھتا۔ ہاں، عورتوں میں ذرا انبن رہتی ہے، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، اس میں مجبور ہوں۔ عورتوں کی تو یہ عادت ہے ہی۔ ماہوار روپیہ دینا میرے قابو سے باہر ہے۔ ماہوار یعنی ہر مہینے۔ کھیتوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے چھپی نہیں، آگے پنچوں کا حکم سر اور ماتھے پر ہے۔ اب جب چودھری الگو نے شیخ جمن سے کہا کہ تم نے میری بڑی ہر جگہ مدد کی ہے، لیکن اس وقت نہ تم میرے دوست ہو نہ میں تمہارا دوست ہوں، خالہ نے اپنا معاملہ پنچوں کو بتا دیا، تم بھی کھڑے ہو کر اپنا معاملہ پنچوں کو بتا دو۔ تو جو شیخ جمن ہے وہ بڑی شان سے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی خالہ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں رکھتا۔ اب اس نے یہ ساری بات جو ہے عورتوں پہ ڈال دی کہ یہ ان عورتوں میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ کون سی عورتوں میں؟ خالہ میں اور اس کی بیوی فہمین میں۔ وہ کہتا ہے یہ تو ان عورتوں کی لڑائی جھگڑا، یہ عورتوں کی بات ہے، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو مجبور ہوں۔ عورتوں کی تو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ آپس میں جھگڑتی رہتی ہیں، لیکن ہر مہینے خالہ کو پیسے دینا میرے لیے مشکل ہے، کیونکہ میرے کھیتوں کی جو حالت ہے وہ سب کو پتہ ہے اب، لیکن اس کے باوجود پنچ جو فیصلہ کریں گے مجھے وہ قبول ہوگا۔ الگو کو آئے دن عدالت سے واسطہ رہتا تھا، قانونی آدمی تھے۔ اب چونکہ الگو جو ہے وہ پنچ مقرر ہوئے تھے تو وہ ان کو اکثر وہ عدالت جاتے رہتے تھے، اور وہ بڑے قانونی آدمی تھے، قانون کو جانتے تھے۔ جمن سے جرح کرنے لگے، سوال جواب کرنے لگے۔ وہ جمن سے سوال جواب کرنے لگے، ایک ایک سوال جمن کے دل میں پر ہتھوڑے کی ضرب کی طرح لگتا تھا۔ اب جو الگو چودھری ہے وہ قانون جانتے تھے، وہ اس معاملے میں جمن سے سوال جواب کرنے لگے۔ جب جمن سے الگو چودھری نے اس معاملے پر سوال جواب کرنا شروع کیے تو پھر ہر سوال جو ہے وہ شیخ جمن کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگتا تھا۔ جمن حیرت میں تھے کہ الگو کو کیا ہو گیا، کیونکہ جمن کو بڑی حیرت ہو رہی تھی، وہ بڑے حیران تھے کہ الگو کو کیا ہو گیا، یہ میرے خلاف جا رہا ہے اور میرے خلاف یہ مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ ابھی تو یہ میرے ساتھ بیٹھا کیسے مزے سے باتیں کر رہا تھا، کہ ابھی تھوڑی دیر پہ یہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور مزے سے باتیں کر رہا تھا، اتنی دیر میں ایسی کایا پلٹ ہوگی کہ میری جڑ کھودنے پر آمادہ ہے۔ اور کہتا ہے کہ اب تھوڑی ساری دیر میں اس کی ایک دم یہ اتنا تبدیل ہو گیا ہے کہ یہ مجھے میری جڑ کھودنے پر آمادہ ہے، یعنی مجھے یہ شکست دینے پر آمادہ ہے، مجھے نقصان پہنچانے پر تیار ہے۔ اچھی دوستی نبھائی، یہ اچھی میری دوستی نبھا رہا ہے کہ مجھ سے یہ سوال جواب کر رہا ہے۔ جرح ختم ہونے کے بعد الگو نے فیصلہ سنایا۔ جرح یعنی سوال جواب ختم ہونے کے بعد الگو نے فیصلہ سنایا۔ لہجہ نہایت سنگین اور تحکمانہ تھا، اس کا لہجہ بہت زیادہ سنجیدہ اور حکم دینے والا تھا۔ شیخ جمن پنچوں نے اس معاملے پر اچھی طرح غور کیا ہے، زیادتی سراسر تمہاری ہے۔ تو اس نے اپنا فیصلہ سنایا اور کہا کہ شیخ جمن سارے پنچوں نے اس بات پر غور کیا ہے، لیکن غلطی سراسر تمہاری ہے۔ کھیتوں سے معقول نفع ہوتا ہے، تمہارے کھیتوں سے مناسب نفع ہوتا ہے، تمہیں چاہیے کہ خالہ کی ماہوار گزارے کا بندوبست کرو۔ یعنی پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے کھیتوں سے اچھا خاصا تمہیں منافع ہو رہا ہے، تو تم خالہ کو ہر مہینے روپیہ پیسہ دو تاکہ وہ اپنا الگ کھانا پینا کرے۔ اس کے سوائے اور کوئی صورت نہیں کہ تم ہر مہینے خالہ کو معقول رقم دو، اور اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو ہبہ نامہ منسوخ ہو جائے گا، اور اگر تمہیں یہ بات منظور نہیں، تم خالہ کو ہر مہینے پیسے نہیں دو گے، تو پھر خالہ کی جو زمین تمہارے نام لگی ہے وہ ختم ہو جائے گی، منسوخ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔